الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ المائدہ 5 نمبر سورت 114 نمبر آیت. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے نقل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن قرار پائے اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں تو رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا. اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، پھر رمضان کے آخر تک پہنچایا، پھر اللہ پاک نے توفیق دی، سب نے اپنے اپنے کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو نظر انداز فرمائے. اور اس بارے میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بطور کلیہ ساری زندگی کہ شیطان کا نام جو بھی ہو اس کا لقب ابلیس ہے، یعنی خدا کی رحمت سے مایوس. اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا. کیسے؟ کسی نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جو بھی نیک کام کیا تو اس کو وہ شک ڈال دیتا ہے پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں. اب ہر کام کے بعد جب آدمی کے ذہن میں یہ خیال بار بار آئے گا تو وہ ایک دن وہ عمل چھوڑ دے گا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا فائدہ اس کا؟ اس کا حل بتایا ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کوئی نیکی کریں چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ نے پوری تسلی رکھنی. جس طرح اس وقت یہ تسلی ہے کہ سورج چمک رہا ہے باہر، اسی طرح تسلی رکھنی ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہے. شیطان آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تھوڑا ہے، عمل قبول ہے جو بھی کیا ہے لیکن یہ تھوڑا ہے، مجھے اور کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ پاک کے فضل اور کرم سے امت مسلمہ نے رمضان کے روزے رکھے. پاکستان میں رواج ہے کہ زکوٰۃ اسی مہینے میں دیتے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے زکوٰۃ بھی دی، باقی نیکیاں بھی کی. تو کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے عید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امن و عافیت سے یہ دن گزرے، سب کے لیے باعث خوشی اور باعث برکت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو پوری دنیا میں کسی کو. اب جو عید کا لفظ ہے یہ عائدہ سے نکلا ہے. عائدہ جیسے فائدہ لکھتے ہیں اسی طرح عین کے ساتھ عائدہ. اس کی اصل ہے عود، عین واو دال، اور اس کا معنی ہے انعام، پرائز، کسی کو شاباش دینا، انعام دینا. بار بار لوٹ کر آنے والی کو عید نہیں کہتے. اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر ساری نمازیں عید بن جائیں گی، کیونکہ وہ تو بار بار لوٹ کر آتی ہیں سارا دن میں 5 دفعہ. تو اس کا معنی استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ
اس کا معنی ہے انعام، یعنی انعام دینے کا دن ہے کل۔ دوسری بات یہ کہ چاند جہاں جہاں نظر آئے وہاں وہاں عید کر لی جائے، جہاں نظر نہیں آیا وہ اگلے دن کر لیں۔ یہ مصنوعی وحدت جو ہے مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند کسی علاقے میں نظر آ سکتا ہے اور اس کے بالکل ساتھ والے علاقے میں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاقے ہیں، ریجنز ہیں، کہ ہر ریجن میں ایک دفعہ اس ریجن میں تو سب کو نظر آئے گا، ساتھ والے ریجن میں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اب سعودی عرب اور ہمارا روزہ ایک ہی دن شروع ہوا تھا، لیکن وہاں پر کل چاند نظر آیا، ہمارے نہیں آیا۔ اسی طرح جو حکومت پاکستان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے محکموں کے ذریعے، اور ان کے پاس یہ اسٹاف بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، پاکستان کے سارے ریجنز پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ یہاں پر چاند نظر آ سکتا ہے، یہاں سے نظر نہیں آئے گا، لہذا کوئی بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اب جناب مصنوعی وحدت کی مثال کہ جمعہ جو ہے بھائی جس جس دن وہاں پر جمعہ آئے گا وہ جمعہ پڑھ لے۔ جیسے جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے شام ہوتی ہے وہاں پر دن چڑھتا ہے، جب ان کا جمعہ ہوگا وہ جمعہ پڑھ لیں، جب ہمارا جمعہ۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے کہ اللہ کی رحمت کو محدود اور مخصوص تو نہیں ہے، جس علاقے میں جیسے جیسے وہ رات آتی جائے گی اللہ پاک کی رحمت ہوتی جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک رات ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن ہے، چند گھنٹے نہیں، اللہ کی رحمت بے شمار ہے۔ اصل لیلۃ القدر تو یہ ہے کہ آدمی سارا سال عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء پہلی آدھی رات، فجر آخری آدھی رات۔ تو جو آدمی سارا سال عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اور لیلۃ القدر ضروری نہیں رمضان میں، یہ سارے سال میں کوئی رات ہوتی ہے۔ جس سال قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا اس سال یہ رمضان میں تھی۔ تو اب جو رؤیت ہلال ہے، چاند دیکھنا ہے، اس میں اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جس علاقے میں چاند نظر آئے گا وہ اسی کے مطابق روزہ رکھیں گے، اسی کے مطابق عید کریں گے۔ جہاں نظر نہیں آیا وہ صبر کریں، اگلے دن کریں، کوئی ضروری نہیں ایک دن سب جگہ۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آزاد کردہ غلام تھے قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے ہوئے تھے شام سے وہ واپس آئے مدینہ میں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم نے شام میں چاند کس دن دیکھا تھا، روزوں کا چاند کس دن؟ انہوں نے کہا جی فلاں دن ہمیں نظر آیا۔ آپ نے ہم نے اگلے دن یہاں پر دیکھا تھا، ہم اس کے مطابق کریں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک جگہ پر چاند دیکھ لینا پوری مسلمان امت پر لازم نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ دوسری بات، چاند کا اعلان جو حکومت کی کمیٹی کرے گی وہ معتبر ہے۔ کسی آدمی کو اختیار نہیں کہ وہ خود سے کوئی پرائیویٹلی کوئی یہ چاند کا اعلان کرے۔ کیوں؟ یہودیوں میں قمری مہینے چلتے ہیں، وہاں پر عبادت چاند کے حساب سے ہوتی ہے، تو وہاں پر عدالت اس کا اعلان کرتی ہے۔ اب بھی وہاں پر عدالت اعلان کرتی ہے، کوئی آدمی کسی کو، ہاں گواہیاں لیتے ہیں عام لوگوں سے، عدالت اعلان کرتی ہے۔ سعودی عرب سپریم کورٹ اعلان کرتی ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا کہ نہیں، گواہیاں لوگ دیں گے، اعلان کون کرے گا؟ حکومت وقت۔ اسی طرح کل اچھا ہوا کہ سارے متفق ہو گئے۔ تو یہ جو چاند جس علاقے میں نظر آئے گا اس کے مطابق یہ کام کیا جائے گا۔ اب عید الفطر کی سنتیں جو ہیں، صبح سے مطلب نماز پڑھنے تک کیا کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دینا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے، تکبیر وہی ہے جو عام پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی، بعد میں ادا کرو گے عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر میں۔ صدقہ فطر نہ مسجد کو دینا ہے نہ مدرسے کو دینا ہے، کسی ادارے کو نہیں دینا، صدقہ فطر دینا ہے غریب آدمی کو۔ اور کتنا؟ 2 وقت کی روٹی جو آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق۔ یہ جو ہے نا کہ یہ 320 روپے، یہ 320 روپے مولانا صاحب نے جو اعلان کیا بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن وہ ہے عام آدمی کے لیے، جس کو اللہ نے 2-4 ہزار ارب دے رکھا ہے،
اس کو چاہیے کہ 1 کروڑ روپیہ فی کس کے حساب سے وہ دے. اس کے لیے 320 نہیں ہے، وہ اپنی ہمت کے مطابق دے. جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالے. کو ضروری نہیں ہے کہ 1.25 کلو گندم ہی نکالنی ہے، منقع بھی ہے، کھجور بھی ہے، سارے کچھ ہیں اس میں. تو جس کے پاس اللہ نے ہزاروں ارب روپیہ دے رکھا ہے وہ اب 320 کے حساب سے دے گا تو اس کا نہیں بنتا. 320 بنتا عام آدمی کا. غسل کرنا یہ سنت ہے عید والے دن. اچھا لباس پہننا، جو بھی اویلیبل، جو کسی کے پاس اچھے سے اچھا ہو وہ لباس پہن. خوشبو لگانا یہ سنت ہے. مسواک کرنا یہ سنت ہے. نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا یہ سنت ہے. عیدگاہ کی طرف پیدل جانا یہ بھی سنت ہے. نماز کے لیے عیدگاہ جانا یہ بھی سنت ہے. اپنے دوست احباب کے ساتھ عیدگاہ جانا یہ بھی سنت ہے. اور گھر سے عیدگاہ تک جانے تک تکبیرات کہنا یہ بھی سنت ہے. جب عید کی نماز ہو جائے پھر تکبیریں نہیں. اب سوال پوچھا گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو عید کی نماز نہ پڑھے اس کے روزوں کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا بھی اس کے روزے قبول ہیں، کیونکہ عید کا روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن عید مسلمانوں کی خوشی ہے، اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی کہا گیا کہ وہ عیدگاہ میں پہنچیں، نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں ضرور شریک ہوں. عید کی رات جاگنا یا تہجد پڑھنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. دونوں عیدوں کی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی. عید پڑھ کر واپس جاتے ہوئے جو تکبیریں ہیں یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں. عید کی تکبیریں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھنی ہیں، یعنی چاند جب نظر آ جائے گا وہاں تب سے شروع کر دینی عید پڑھنے تک زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھیں. عید پڑھنے کے بعد تکبیریں ختم. اب یہ کہ تکبیروں کی تعداد کتنی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم ایشو بنا لیتے ہیں، حالانکہ نان ایشوز ہیں. 3 بھی صحابہ سے ثابت ہیں، 5 بھی صحابہ سے ثابت ہیں حضرت علی سے، اور 7 بھی. اور سب سے زیادہ روایات اور سب سے مضبوط بات یہ 7 والی. باقی جتنے بھی جو کر رہے ہیں بالکل ان کے پاس مضبوط دلیل ہے، وہ بے بنیاد کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. اور نماز کے بارے میں آپ پلیز یہ ذہن میں رکھنا، آپ کے بہت سارے سوال حل ہو جائیں گے. اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی بتائیں. مسلمان پوری دنیا میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. مسلمان پوری دنیا میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اگر اس کو درست نہ مانا جائے تو آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں. کیسے؟ وہ اس لیے آج چونکہ مجمع زیادہ میں بات یہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے ادھر، لیکن آج دوبارہ کر دوں کیونکہ آج لوگ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں. احسان اللہ ظہیر کے سسر تھے مولانا محمد گوندلوی. گوندرا والا مدرسہ میں شیخ الحدیث تھے. شیخ الحدیث کہتے ہیں جو بخاری پڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑا استاد وہ بخاری پڑھاتا ہے مدرسے میں. آخری عمر میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس سال جب بخاری پڑھاؤں تو میرے درس ریکارڈ کر لینا، لکھ لینا، لکھ کے مجھے چیک کرو اور اس کو چھاپ دینا. ایسا ہی ہوا اور وہ درس بخاری کے نام سے چھپے ہیں. مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور نے چھاپے ہیں اور صرف 1 دفعہ چھاپے ہیں. پھر ان کو کسی نے سمجھا دیا کہ اس طرح تو ہمارا سودا نہیں بکے گا. اس میں انہوں نے سوال کیا ہے درس بخاری میں مولانا محمد گوندلوی، جن کو امام کہتے ہیں اہل حدیث. شاگردوں سے سوال کیا. شاگرد کون؟ جو آخری کلاس کے ہوتے ہیں، ایم اے والے، کیونکہ درس نظام ایم اے کے برابر. انہوں نے کہا بھی اگر کوئی سوال کرے کہ مسلمانوں تمہاری نماز، اب ذرا گنتے جانا کہ کتنا سخت مسئلہ ہے جب ہم کہتے ہیں دوسرے کو تیری نماز ہی نہیں ہوئی. مسلمانوں تمہاری نماز دن میں 5 دفعہ، رسول اللہ کے پیچھے 10 سال علانیہ باجماعت، میں کو کسر رہ گئی باقی. رسول اللہ کے پیچھے 10 سال لگاتار، جبکہ رسول اللہ کی حکومت تھی، ڈر بھی کوئی نہیں تھا. دن میں 5 دفعہ کوئی عمل نہیں ہوتا، اور
صرف نماز ہوتی ہے دن، روزے سال کے بعد ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ، صرف نماز ہے دن میں 5 دفعہ ریپیٹ ہوتی، دن میں 5 دفعہ۔ باجماعت، چلو اکیلے آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے، باجماعت 10 سال رسول اللہ کے پیچھے، جب کہ رسول اللہ کی حکومت تھی علانیہ ہوتی رہی، یہ کوئی چھپ کر نہیں ہوتی جماعت، تو تمہاری یہی نہیں ملتی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا اسلام بچ گیا یا محفوظ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا سوال ڈھونڈ کے لانا، شاگردوں سے کہا۔ کلاس کے آخر میں شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم آج شام تک کافر ہو جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ آپ جواب اس کا بتا دیں، ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں سن سکتا، اگر آپ نے نہ بتایا تو ہم نے آج کافر ہو جانا۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جتنے طریقوں سے مسلمان امت نماز پڑھتی ہے وہ سارے درست ہیں، وہ سارے سنت ہیں، کوئی زیادہ دفعہ کیا رسول اللہ نے، کوئی کم دفعہ کیا۔ اگر کہہ دیا کہ تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے تو پھر اسلام فارغ ہے، پھر باقی باتوں کا کیا بنے گا جو سال کے بعد ایک دفعہ، جو دن میں 5 دفعہ، اسی کا نہیں مسئلہ حل ہو رہا۔ تو بھائی ماننا پڑے گا کہ سب کی نماز کسی نہ کسی مضبوط بنیاد پر ہے، لہذا یہ جو عید کی تکبیروں پر ڈانگو ڈانگی ہونا ہے یہ نہیں ہونا۔ جو 3 پڑھتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے حضرت ابن عباس کی، جو 5 اور 4 پڑھتا ہے اس کے پاس حضرت علی کی دلیل ہے، جو باقی 7 اور 5 پڑھتا ہیں سب صحابہ سے، تو اس کی روایت زیادہ ہے 7-5 کی، اس کا کہہ لیں کہ پلہ بھاری ہے۔ باقی جس کا جو جہاں پر وہ نماز عیدی پڑھتا ہے وہ درست پڑھ رہا ہے، وہ غلط نہیں پڑھ رہا۔ اب یہ جشن ہے، خوشی کا دن ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ خوشی بھی مناؤ، لباس بھی اچھا پہنو، اچھی کھانے کھاؤ جو مرضی کرو، لیکن میری یاد نہیں بلانی، لہذا تکبیریں لازم کر دیں کہ میری تکبیر، میری بڑائی ضرور بیان کرنی۔ اب جو عید پڑھاتے ہیں ان کے لیے یہ کہ جب وہ ایک تکبیر کہیں تو اس کے درمیان وقفہ دینا ہے، وقفے کے دوران پہلے حمد کرنی ہے چھوٹی سی، پھر درود شریف چھوٹا سا پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر اگلی تکبیر کہنی ہے۔ تو جو پڑھاتے ہیں یہ ان پر منحصر ہے، جو پیچھے ہیں وہ تو مجبور ہیں، جیسے جیسے وہ کہتے جائیں گے ہم بھی کہتے جائیں۔ اب جو تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے یہ روایت ہے حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بہقی نے لکھی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا کوئی اگر نہ اٹھائے اس میں، مطلب ان کی تحقیق کے مطابق جنازے میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، عید میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، لیکن جو امت کر رہی ہے اتنی زیادہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی یا بالکل غلط ہے۔ اب آگے کے عام کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ 4 راتیں ایسے ہیں جن میں عبادت کرنا بہت افضل ہے، ان میں سے ایک ہے یہ عید الفطر کی رات ہے کہ اس دن جو اپنا یہ عبادت کرے گا تو پھر اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو محققین کی تحقیق ہے حضرت مولانا کے ذریعے ہم تک پہنچی، اس کے مطابق یہ بات ثابت نہیں ہے، رسول اللہ نے یہ دونوں عیدوں کی رات تہجد نہیں پڑھی۔ تو اس کے بعد آ گیا کہ راستہ بدلنا، عید پڑھتے ہوئے ایک پڑھنے کے لیے جائیں تو ایک راستے سے آئیں، دوسرے سے آئیں، اس کا مطلب صرف یہ فزیکلی راستہ بدلنا نہیں ہے، بلکہ کہ میں پہلے جس راستے پر چل رہا تھا، گناہ کے راستے پر چل رہا تھا، وہ راستہ میں نے بدل لیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے دل میں یہ طے کر لے کہ آج کے بعد میں نے کوشش یہ کرنی کہ میں نے اب راستہ وہ چھوڑ دینا ہے جس راستے میں پہلے چل رہا تھا خدا کی نافرمانی کے راستے پر، تو اب میں نے دوسرا راستہ بدل لیا ہے، اختیار کر لیا۔ اس رات یہ جو ہے کہ یہ انعام دینے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد مصافحہ کرنا یا بغل گیر ہونا یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن تقبل اللہ منا و من کا کہنا یہ صحابہ کرام سے ثابت صحیح روایات ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کل کا دن اور باقی سارے آنے والے دن، آج کا دن، سارے دنوں کو اللہ پاک بابرکت تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنے، جو ہمارے ملک اور خصوصاً ہمارا ملک اور عام طور پر مسلمانوں کو جو حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ
اپنے فضل اور کرم سے بہتری کی طرف ان کا رخ موڑ دے، ہماری تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اب آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور جو رات کو دعائیں کروانے والے ہوتے ہیں، خاص طور پر جس دن ختم قرآن ہوتا ہے، وہ مطلب بتاتے ہیں یا اللہ ہمارے روزے بھی صحیح نہیں، ہمارے یہ نمازیں بھی صحیح نہیں، سارا کام ایک ایک گن کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس بارے میں پہلے بھی عرض کیا، اب اور ساتھی آگے ہیں، پھر دوبارہ کہہ دوں کہ بھائی جو بھی نیکی تم نے کی ہے اس کے بارے میں پوری تسلی رکھو کہ وہ قبول ہے، تاکہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ یہ تھوڑی ہے۔ باقی ہماری نیکیوں کی مثال حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہی میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی، 30-35 ملک بنے ہیں اس کے، تو ایک صوبہ جس کو اب ملک کہتے ہیں یہ صوبہ کہلاتا تھا، ایک صوبے میں بارش نہ ہوئی، خشک سالی بہت زیادہ ہو گئی، لوگ یہ جو چھپڑ وغیرہ ہیں وہاں سے پانی، وہیں سے جانور پیتے تھے، وہیں سے انسان پیتے تھے۔ تو ایک میاں بیوی تھے، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہم اتنے میل سے جا کر چھپڑ سے پانی لاتے ہیں، تو جو ہمارا بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ تو بڑے نازک ہوتے ہیں، انہوں نے تو کبھی محنت کی نہیں، ہم تو مشقت کرنے والے عام لوگ ہیں، محنت کرنے والے، تو وہ تو پیاسا مر گیا ہوگا۔ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم جا کے ایک گڑھا پانی کا اس کو دیں جو بادشاہ ہے مسلمانوں کا۔ اب وہ چھپڑ سے اس نے پانی کا گڑھا بھرا اور وہ جناب لے کے چل پڑا بغداد کی طرف۔ جب بغداد پہنچا تو دریائے دجلہ جو ہے بغداد کے درمیان سے بہتا ہے، اور دریا بھرا ہوا جا رہا تھا۔ اس کو اتنی شرم آئی اس آدمی کو کہ میں گندے پانی کا گڑھا لے کے پتہ نہیں کتنے میل سے میں آیا ہوں، اور یہاں پر تو بادشاہ کے محلوں کے نیچے سے دریا بہہ رہا ہے۔ اب وہ سوچ میں کھڑا، یا سکتہ نہیں طاری ہو جاتا آدمی پر، اچانک سامنے آئے صورتحال مختلف۔ اتنے دیر میں وہ مسلمان بادشاہ کی سواری بھی آ گئی، جس کو خلیفہ کہتے تھے۔ اللہ نے اس کا کام بنانا تھا تو اس کی نظر بھی پڑ گئی کہ یہ آدمی میری طرف آتا ہے، پھر قدم پیچھے کر لیتا ہے، پھر آگے آتا ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، 2-3 دفعہ اس نے ایسے کیا، تو ظاہر ہے اس نے کوئی بات کرنی مجھ سے۔ اس نے سواری روکی، اس نے کہا ہاں بھائی بلاؤ۔ ہاں بھائی تم بات کو کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور بات تو کرنی ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ مجھے سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس نے کہا میں بے فکر ہو کہ تم بات کرو۔ اس نے کہا یہ پانی کا گڑھا جو میرے سر پہ ہے نا، یہ گندے پانی کا گڑھا ہے، فلاں علاقے سے ہے، وہاں پر خشک سالی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم تو مشقتی لوگ ہیں، دور سے بھی پانی لے آتے ہیں، تو ہمارا بادشاہ تو پیاسا مر گیا ہوگا، اس کے تو پاس پانی نہیں ہوگا، میں پانی دینے آیا تھا آپ کو، کہ یہ گندے پانی کا گڑھا چھپڑ سے لا کے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ صاف پانی کا دریا بہہ رہا ہے آپ پہ، تو اب میں سوائے سزا کے اور میری تو جزا ہی نہیں بنتی۔ حکمران نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ اللہ مثالوں سے پاک ہے، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی شان بے شمار بلند ہے۔ حکمران نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے پانی کی تیرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل درست ہے، لیکن جس جذبے سے تو لے کے آیا ہے اس کی اگر میں قدر نہ کروں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کا پانی گرا کے اس کے گڑھے میں موتی بھر دو۔ یہ مثال ہے صرف بات سمجھانے کے لیے ہمارے اعمال کی اور خدا کی شان کی۔ ہمارا کوئی عمل اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاک نام ہیں ان میں 2 بہت مشہور ہیں، ایک محمد، ایک احمد۔ محمد کہ رسول اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اور احمد کہ رسول اللہ نے خدا کی بہت زیادہ حمد کی، سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے ہر موقع پر آپ نے ہر حالت میں خدا کی اتنی زیادہ حمد کی جس کا حساب کوئی نہیں۔ آپ کا نام ہی جو لقب ہے آپ کا، جس لقب سے آپ کی پیش گوئی کی تھی حضرت عیسیٰ نے، اسمہ احمد، کہ خدا کی بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ وطر کے آخری سجدے میں جو دعا پڑھا کرتے تھے اس میں یہ ہے لا احصی ثناک، کون کہہ رہے ہیں؟ احمد، جنہوں نے سب انسانوں سے زیادہ خدا کی حمد کی۔
ला उहसी सनाक अंत कमा सनैता अला नफ्सिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ बयान नहीं कर सकता, तेरी तारीफ़ वही है जो तूने ख़ुद बयान फरमाई है। तो ये हमारे अमाल हैं, हमने क्या पेश करना और क्या नहीं पेश करना। वही बात जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ से कही थी। सूरत यूसुफ़ 88 नंबर आयत का एक हिस्सा, जो हमारे रोज़े हैं नमाज़ें हैं उनकी हैसियत ये है, वजना बेबज़ात मुज़जात। उन्होंने कहा क्या बादशाह, उनको तो अभी तक पहचाने नहीं थे कि ये हमारा भाई है यूसुफ़, उसको बादशाह समझ रहे थे। उन्होंने कहा बादशाह हम बिल्कुल हकीर पूंजी लेके आए, ऐसी नहीं है कि उसके बदले में सौदा दिया जा सके। वजना बेबज़ात मुज़जात, हम बिल्कुल हकीर पूंजी लेके आए हैं। फ़अौफ़िर लना अल-कैल, लेकिन तू कर्म कर, इसके बदले में हमें तोल पूरा दे दे, जितना असली सिक्कों का बनता था ना वही हमें दे दे। हैं हमारे पास खोटे सिक्के, लेकिन तू हमें पूरा तोल दे। व तसद्दक़ अलैना, और अपने पास से सदका भी दे। तो हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं कि हमारे अमाल जैसे भी हैं, हम सबसे पहले अपने जुर्मों का एतराफ़ करते हैं तो उनसे नज़रअंदाज फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, हज़रत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, वाफ़ु अन्ना, कि जो करना था वो नहीं किया उसको नज़रअंदाज फरमा। वग़फ़िर लना, जो नहीं करना था वो कर लिया उसको बख्श दे। वरहमना, और जो थोड़ा बहुत किया है उसको बढ़ा दे। रहम जो है रे हैं मीम, इसका मतलब जिस लफ्ज़ में जाएगा ये थोड़े को ज़्यादा करने के माना में कि तो इसको अपने फजल से बढ़ा दे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों के तमाम अमाल, नेक अमाल को कबूल फरमाए। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई उनसे नज़रअंदाज को फरमाए, और जो किया है थोड़ा बहुत उसको बेशुमार अजर का बायस बनाए। और एक काम कर लें सारे भाई प्लीज़, जैसे पिछले जुमे भी बयान हुआ था कि आदमी दर्द से लोट पोट हो रहा हो तो डॉक्टर एक टीका लगाता है पेन किलर, तो उसी वक्त उसको सुकून हो जाता है। तो इंसानी गुनाहों का जो पेन किलर है वो है तौबा। अकेले बैठ के बग़ैर किसी रियाकारी के, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं मुंह से कहें, दिल में कह दें काफ़ी है। सच्चे दिल से एक फ़िक्र करना कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, तमाम पिछले गुनाह माफ़, आइंदा थोड़ी एहतियात करें। ये मस्तें जिनमें आप रमज़ान में आते रहे हैं ये रमज़ान के बाद भी खुली रहनी है इंशाअल्लाह, लिहाजा आते जाते रहिए, राब्ता रखिए, और जिससे मुलाकात होनी हो ना उससे राब्ता रखना अच्छी बात होती है। जब सब्सर का पता हो ना कि इससे काम पढ़ना है उसको सलाम करते रहना चाहिए। तो भाई अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, तौबा भी करनी है। तौबा का फ़ायदा सुन लें, उसके बाद बात ख़त्म करते हैं। क़यामत वाले दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जब भी आप मिसाल देते थे एक आदमी देते थे, इससे पता ये मुराद ये होती थी कि इस तरह के जितने भी सब के साथ यही मामला होगा। आपने फरमाया एक आदमी साहब के लिए अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा क़यामत वाले दिन, अल्लाह ताला इर्द गिर्द पर्दा करवा लेगा और उसके छोटे छोटे गुनाह याद करवाना शुरू करेगा। उस आदमी को महसूस होगा कि मेरे चारों तरफ दोज़ख है। भाई जिसको छोटे छोटे पता है उसको बड़े बड़े तो बिल्कुल पता होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझे रुसवा नहीं करना था इसलिए मैंने पर्दा भी करवा लिया और आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही। अब मैं ये तेरे छोटे छोटे गुनाह काट के इनकी वज़न के बराबर इतनी ही वज़न की नेकियां लिख रहा हूँ। अब आदमी जो है फितरतन तो लालची है, अब वो खुद अपने बड़े बड़े गुनाह याद कराएगा। अल्लाह ताला कहेगा सारे याद, अब वो जो बड़े बड़े गुनाह हैं तेरे वो मैं काट देता हूँ और उतने ही वज़न की नेकियां लिख देता हूँ। वो आदमी कौन होगा? वो आदमी जिसने गुनाह किए होंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी वक्त ज़िंदगी के किसी वक्त उसने
सच्चे दिल से तौबा कर लिया, तौबा के बाद भी गुनाह होंगे, करोड़ दफ़ा तौबा टूटे तो आपने बार बार तौबा करते जाना। शैतान के मुकाबले का यही हाल है और कोई हाल नहीं। खुदा की दरगाह मायूसी वाली दरगाह नहीं है। एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गया कि मैं कुछ दिन रह के आऊँगा और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करके आऊँगा, तो पीर साहब सुबह तहज्जुद के लिए उठे, वो भी उठ के साथ खड़ा हो गया। पीर साहब ने तहज्जुद के बाद जब दुआ मांगी तो आवाज़ है कि ना तेरी तहज्जुद कबूल है ना तेरी दुआ कबूल है। अब मुरीद के कान खड़े हो गए, उसने कहा यार मुझे गलतफहमी हुई है, पीर साहब तो हमारे पहुँची हुई हस्ती, दूसरे दिन भी ऐसे हो तीसरे दिन भी ऐसे हो। तो मुरीद ने क्या कहा, मुरीद ने कहा हज़रत जी आप ही छोड़ दें, अब हज़रत पता जब चल गया अब नहीं कबूल तो फिर क्यों मशक्क़त करते हैं। उसने कहा तू 3 दिनों में घबरा गया, मुझे 60 साल से ये आवाज़ आ रही है। उसने कहा फिर छोड़ दें। उसने कहा अगर मैं छोड़ दूँ तो दूसरा कोई दर है, दूसरा दरबार है जहाँ मैं चल जाऊँ, कोई दूसरा अल्लाह है मैं जहाँ पर जिसके पास चले जाऊँ। फिर आवाज़ आई कबूलस्त गरचे हुनर नेस्त, तेरी इबादत कबूल है अगरचे तुझ में कोई खूबी नहीं। यही है हमारे अंदर, कबूलस्त गरचे हुनर नेस्त कि जुज़ दरगाह मा दरगाह दिगर नेस्त, कि हमारे दरबार के अलावा दरबार ही कोई नहीं है, इसलिए कबूल करते हैं। तो ये है भाई, हम में हुनर कोई नहीं, उस दरबार के अलावा दरबार कोई नहीं। सिर्फ एक दफ़ा फ़िक्रा है कह देना, सजदे में कह देना, अलहदगी में, तो क्या बात है कि सरकार गलती हो गई। रहमत ये चाहती है कि अपनी ज़ुबान से कह दे गुनाहगार के तकसीर हो गई। वमा लना इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सलातल्लाह युहसीहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु इबादुका सालिहून व अऊज़ु बिका मिन शर्र मस्ताज़का मिन्हु इबादुका सालिहून रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़ता ऐन व ला इला अहदिन मिन ख़ल्क़िका अबदा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।